لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا فبايعناه على ذلك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے، آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم بیعت کرو میرے ہاتھ پر اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، شرک نہیں کرو گے، اور نہ ہی تم چوری کرو گے اور نہ تم زنا کرو گے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے اور تم بہتان بھی نہیں باندھو گے، اور نیکی کا حکم جب تمہیں دیا جائے تو تم اس میں نافرمانی نہیں کرو گے، اور جو آدمی تم میں سے یہ باتیں پوری کر لے اس کا اجر اللہ کے پاس، اور جو ان باتوں میں کم رہ جائے پوری نہ کرے اور اسے سزا ملے دنیا میں تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور جو ان باتوں میں کمی کرے اس کے باوجود اللہ اس پر پردہ ڈال دے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں اسے۔ تو ہم نے اس بات پر بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، اور وہ لائے ہیں اس میں وہ باتیں جو بیعت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ بتلایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لوگ بیعت کیسے کرتے تھے، کن کن چیزوں کا اقرار ہوتا تھا اور اس بیعت کا فائدہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں بیعت کے متعلق لوگوں کے نظریات اعتدال پر عام طور پہ قائم نہیں رہتے، یا تو ایک گروہ اور طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ بالکل بدعت ہے، فضول چیز ہے اور اس میں پڑھنا نہیں چاہیے، اور یا پھر کچھ ایسے مل جائیں گے کہ جہاں بیعت ہو گئے وہاں جو مرضی خلاف شرع کام ہوتا رہے وہ چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیعت ہو گئے تھے اس لیے اس چیز پر کچھ نہیں کہا۔ تو اعتدال کی راہ کیا ہے، اور اعتدال کی راہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تو باندھا ہے یہ کہ عورتوں کا بیعت کرنا، اور حدیث اس میں لائے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی، اس لیے کہ بیعت میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے تقریباً یہی فرمائے ہیں جو یہاں پر اس حدیث میں آئے ہیں۔
اور عورتیں بیعت ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی لیے اس حدیث کے بعد وہ مزید ذکر کرتے ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبایع النساء بالکلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے تھے صرف بات کے ذریعے، کلام کے ذریعے۔ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے، یعنی دست بدست بیعت ہوئی ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس کے بعد ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت انہوں نے ذکر کی، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کن کن باتوں پر، وہ باتیں آگے انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو الغرض مقصد یہ ہے کہ بیعت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تمام احادیث میں مرد ہوں یا عورتیں تقریباً یکساں ذکر کیے گئے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور وہ ایسے آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت عقبہ میں بھی حاضر رہے، اور بیعت عقبہ ہوئی ہے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور وہ ہوا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربوں کی شدید مخالفت دیکھی، اور جو 2 بڑے ستون اور سہارے آپ کے لیے تھے، ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایک ابو طالب، ان دونوں کے انتقال کے بعد اب پریشانی یہ شروع ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ڈھارس نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے، انہیں سپورٹ کرے۔ تو آپ نے حج کے ایام میں مینا میں جا کر لوگوں سے بات چیت شروع کی، اور یہ جو لوگ مدینہ طیبہ سے آتے تھے ان کے خیموں میں گئے، اور ان میں سے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور تم اللہ کے اس دین کے لیے میری مدد کرو۔ اور یہ ہوتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی کے دن آیا ہی کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے صحیح جانشین اور سچے پیروکار ہوا کرتے ہیں ان کو بھی اللہ اس سنت سے حصہ دیتا ہے۔ عادتاً عام طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جس میدان میں آدمی کام کرنا چاہے اس کی عزت اور عروج کو دیکھے جب تک کہ پہلے اس کی ذلت کو نہ دیکھے، اور جب تک کہ خوب مٹ نہ جائے اس کام میں، تب تک اس کام میں ترقی ہونا عام طور پہ عادتاً دشوار ہے، باقی اللہ کے قبضے میں۔ یہی چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی کہ ان کی حیات طیبہ کے آخری دور میں لوگوں کا جو غیر معمولی رجوع ہوا اور کثرت ہوئی، اور قوموں کی قومیں داخل ہو گئیں اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی، تو وہ اصل میں ابتدا میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس کام میں اپنی جان کھپانا پڑے۔ تو آپ جا کر ایک ایک آدمی سے، ایک ایک قبیلے کے فرد سے کہتے تھے کہ تم مجھے ساتھ لے چلو مدینہ منورہ، اور میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اس شرط پہ کہ تم میری حفاظت کرو گے، اور تم میرا ایسے ہی ساتھ دو گے جیسے کہ تم اپنے گھرانے اور کنبے اور قبیلے کے کسی فرد کا ساتھ دیتے۔ تو اس موقع پر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے ان میں سے عبادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے، فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا کہ تبایعونی، تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بیعت کا لفظ اصل میں بایعو سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بیچنا۔ تو آدمی جب بیعت ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے ایک طرح سے،
اور اس کا ارادہ سلب ہو جاتا ہے، اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں جس سے بیعت ہو رہا ہوں زندگی کے معاملات میں، دین کے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا رہوں. اور بیعت ہوتی تھی عربوں میں قدیم سے، اس لیے ان کے یہاں قدیم تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ بیعت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو کسی بات پر جب معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم یہ کام کریں. حجر اسود کو نصب کرنے کی جب بحث ہوئی ہے اس میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں خون میں ڈبولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. آپ کی حیات طیبہ اس وقت شاید 35 برس کے قریب عمر تھی، اور عربوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور انہوں نے اس میں بیعت کی کہ اگر ہمارے علاوہ کوئی اور قبیلہ حجر اسود کو رکھے گا تو ہم اس سے لڑیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے یہاں بیعت قدیم سے تھی، چل رہی. اور انبیاء علیہ السلام جب کسی معاشرے میں آتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ پورے معاشرے کو یکسر تبدیل کر دیں، بلکہ وہ اس معاشرے کا جائزہ لے کر جو قابل اصلاح چیزیں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، باقی چیزیں چلنے دیتے ہیں. یہ حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ رہی ہے، اس دور میں بھی جب اللہ نے نبوت عنایت فرمائی تھی، اور اس دور میں بھی یعنی اس کے بعد جب حکومتیں بننے لگیں تو آپ کا طریقہ کار یہی رہا کہ جہاں بھی حکومت ہوئی، فتح ہو گیا کوئی علاقہ، تو وہیں کے کسی بڑے آدمی کو آپ نے امیر مقرر کر دیا تاکہ لوگوں کی اس سے پہلے سے جو مناسبت چلی آتی ہے اور وہ جو لوگوں کے مزاج کو سمجھتا ہے تو وہ قائم رہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بہت تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی بتلایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پورے معاشرے کو تبدیل نہیں کرتے بلکہ اس میں جو برائیاں ہوتی ہیں انہیں تبدیل کر دیتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دیت، کسی آدمی کا خون بہا، یہ 100 اونٹ تھے، 100 اونٹوں کی قیمت تھی، تو اسے تبدیل نہیں فرمایا، ایسے ہی رہنے دیا ہے جیسے کہ پہلے تھا. 10 اونٹ کسی زمانے میں ہوتے تھے، اور اللہ کی حکمت عملی یہ تھی، اب تعالیٰ شانہ کو بھی معلوم تھا کہ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مبعوث ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تبدیل فرما دیا پہلے سے. اور وہ ہوا یوں کہ عبداللہ کے جو والد تھے عبد المطلب، انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. اور اللہ نے 10 بیٹے دیے، اور اب قربانی کے لیے وقت آ گیا، تو اپنے بیٹوں کو لے کر ایک کاہن کے پاس آئے بیت اللہ میں، اور اس سے کہا کہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے، تو تم بتاؤ کس کو کرو. اور قرہ ڈالا گیا، اور قرے میں نام حضرت عبداللہ کا نکلا. دوبارہ پھر وہی، تو وہ اس پہ تیار تھے کہ انہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں. تو کسی نے کہا کہ عبد المطلب تمہارے بیٹوں میں کام کا سب سے اچھا بیٹا یہی ہے، اسے نہ ذبح. تو انہوں نے پوچھا پھر کیا فتویٰ ہے میرے لیے، حکم کیا ہے؟ تو کاہنوں نے کہا کہ 10 اونٹ ہوتے ہیں نا ایک جان کے، ایک قتل کے عوض میں، تو آپ ایسے کر لیجئے کہ 2 پرچیاں ڈالیے، ایک پہ عبداللہ کا نام لکھ دیجئے، ایک پہ 10 اونٹ کا، جو پرچی نکل آئے اس پہ عمل ہو جائے گا اگر اونٹ والی نکلی، اور اگر اونٹ والی نہ نکلے، عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر 20 اونٹ کی پرچی ڈال دیجئے، پھر 30 کی 40 کی بڑھاتے چلے جائیے، جس پہ اونٹ والی پرچی نکل آئے اسے سمجھا جائے کہ اللہ کی رضامندی یہی.
تو انہوں نے 2 پرچیاں پھینکی، جب اٹھایا تو عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر انہوں نے 20 اونٹ کر دیے، 30 کر دیے، حتیٰ کہ 100 اونٹ پورے، تو 100 اونٹ عربوں سے اس دن سے دیت پوری ہو گئی، چلنا شروع ہوئی، اور انہوں نے 100 اونٹ اپنے بیٹے عبداللہ کو بجائے سیدھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا قتل کے مقدمات میں تو 100 اونٹ ہی رکھے، سے تبدیل نہیں کیا۔ بس بیعت بھی اسی طرح ہے، یہ عربوں میں قدیم سے چلی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالکل نہیں تبدیل فرمایا۔ جس چیز کو وہ اہم سمجھتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے میرے ہاتھ پہ اس چیز سے بیعت کرو، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ حدیبیہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم نے باجینا علی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی ماذا، کس چیز پر بیعت تھی؟ انہوں نے کہا علی الموت، موت پر بیعت کی تھی کہ اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے یا سب ختم ہو جائیں۔ تو 1400 آدمی تھے، اب ظاہر سارے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کر سکتے تھے، تو ایک نے دوسرے پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی طور پر ہو جائے۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کپڑا پھیلا دیا جاتا تھا، اس کپڑے کو پکڑ لیتے تھے سب لوگ، اور اس طرح بیعت ہوا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت جو منعقد ہوئی ہے وہ بھی اسی بیعت کے طریقے پر ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی اسی طرح بیعت کی گئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی مقرر کر دیے تھے اور فرمایا تھا کہ خلافت انہی میں رہے گی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب اس کمیٹی کا اجلاس ہوا گیا، پہلی مرتبہ بیٹھے، تو انہوں نے کہا لوگوں میں تو خلافت لوں گا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے درمیان یہ بات طے کر دوں۔ تو باقی 5 جو تھے انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ طے کر دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ ہی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، آپ خود خلیفہ ہو جائیے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، باقی 4 رہ گئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، تو پھر 2 ہی رہ گئے۔ اور پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خلافت کے لیے لوگوں سے مشورہ کیا، اور حتی العجائز میں نے مدینہ منورہ میں بوڑھی عورتوں سے بھی گھر میں جا کر پوچھا کہ اب خلیفہ کسے بننا چاہیے۔ حتی صبیان، چھوٹے بچے جو پڑھتے تھے مدرسے میں، ان سے بھی جا کر پوچھا کہ اب خلیفہ کسے ہونا چاہیے۔ تو سب لوگوں نے عثمان کا نام لیا، اور اسی لیے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعے کے دن بلایا اور انہیں ممبر پر بٹھایا، اور انہوں نے وہ امامہ باندھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا انہیں غزوہ تبوک میں دیا تھا، اور پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے ساری صورتحال رکھی، اور انہوں نے بہت درد مندی سے رو رو کے دعا کی کہ اللہ اس امت میں خلافت کا معاملہ جس کے لیے میں سب سے زیادہ اچھا سمجھ سکا ہوں میں اسی کو دے رہا ہوں، اللہ اس کی خلافت کو پورا فرما دے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا آپ بیعت کیجیے، انہوں نے بھی بیعت کی، پھر ہوتے ہوتے ساری مسجد میں بیعت کی، پھر جتنے لوگ تھے ان کی بیعت کی۔ خلافت راشدہ کے بعد بھی یہ بیعت چلی، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوئی، اور عبد الملک اس کا انتقال ہو رہا تھا، اور اس نے کہا میری اولاد تو چھوٹی ہے، خلافت کسے دوں؟ تو حضرت رضا رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے آدمی تھے، یہ جب آدمی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور دماغ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی کا ایک مشورہ پورے ملک کی تقدیر و حالت کو بدل دیتا ہے۔ تو ان سے پوچھا اس نے بلا کر کہ تم اس شہر کے عقل مند آدمیوں میں شمار ہوتے ہو، تم بتاؤ خلافت کس کے لیے؟ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا
اور انہوں نے کہا خلافت آپ دے دیجئے ان کو، عمر بن عبدالعزیز کو، اپنے داماد کو، بیٹے آپ کچھ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد اپنے کسی بیٹے کا نام لکھ دیجیے۔ اور یہ مشورہ اس لیے دیا کہ اسے بھی خیال رہے کہ خلافت اپنے خاندان میں ہی رہی ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں چلی گئی۔ اور پھر ان سے تحریر لے کے دستخط کرا کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جب انتقال ہو گیا وہ باہر نکلے اور منبر پر بیٹھ کر کہنے لگے، لوگوں کو جمع کر لیا، سارے شہزادے اور جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے عمرا، اور ان سے کہا کہ اس خط پر بیعت کرو کہ امیر المومنین نے جس کا نام لکھا ہے ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو ہشام بن عبد الملک کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ امیر المومنین بنے گا اب، اور سب نے بیعت کر لی۔ تو انہوں نے خط کو کھولا، پھر کہا دوبارہ بیعت کرو اس کو، اور اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس بیعت کا اگر ہٹا تو میں گردن اڑوا دوں گا اس کی۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ ہشام ہوں گے، اور دوبارہ بیعت کے بعد انہوں نے پھر خط پڑھا تو اس میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ دونوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، ہشام بن عبد الملک بھی، عمر بن عبدالعزیز بھی۔ ہشام اس لیے پڑھ رہا تھا کہ وہ خلافت نہیں ملی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے امت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی اور میں اس کا اہل نہیں۔ وہ افسوس سے پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبد الملک کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یہ پڑھائیں نماز ان کی، اور انہوں نے سواری منگوائی اور کہا عمر بن عبدالعزیز کو کہ بیٹھیے اس میں اور اس میں چلے جائیے خلافت کے لیے جو جگہ ہے اس کے لیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے مال سے بنائی گئی ہے اور میں مسلمانوں کا مال نہیں استعمال کروں گا، میرا اپنا خچر لے آئے۔ تو اپنے خچر پہ جس چیز پہ بھی سوار ہو کر گئے تو لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ خلافت راشدہ گویا لوٹ آئی ہے، بیعت ایسے ہوتی رہی۔ پھر ہارون الرشید کی بیعت ہوئی، مامون کی بیعت ہوئی، یہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان عباسیوں میں ایک موقع پر آ کر بیعت ختم ہو گئی۔ اب جس طرح یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، اسی طرح ایک سلسلہ یہ بھی چل رہا تھا کہ لوگ اپنے اخلاقیات کے لیے، تربیت کے لیے تابعین صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی مجالس میں ایسے ہی حاضر ہوتے تھے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ تربیت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام میں سے، تابعین میں سے، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد۔ تو ایک موقع ایسا آیا جس موقع پر جب خلافت کی بیعت ختم ہو گئی تو ان صوفیہ نے بیعت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یہ سنت قائم رہے، ایسے نہ ہو کہ یہ طریقہ مٹ جائے، یہ سنت کو چلنا چاہیے۔ اب پہلے دور میں اگر وہ بیعت کرتے تو ڈر یہی تھا کہ حکمران کہتے لو ہمارے مقابلے میں اب خلافت کی بیعت ہو رہی، اس وقت انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن بعد میں انہوں نے کہا جب حکومت کے لیے بیعت نہیں رہی ہے تو کس چیز پر بیعت کریں گے ہم لوگوں سے؟ ان چیزوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ تو اس لیے بیعت کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ سنت ہے، غیر مؤکدہ، مستحب ہے۔ اور اب جو بیعت ہوتے ہیں تو اس کی اصل تو حدیث سے مل گئی۔ رہ گئی یہ بات کہ کیوں بیعت ہوا کرتے ہیں، تو بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان عادتاً عام طور پر اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا بسا اوقات کہ میرے اندر مرض کیا ہے۔ ایک آدمی ہے اور وہ ہر ایک کا مذاق اڑاتا رہتا ہے، کوئی اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کیوں مذاق اڑاتے ہو، کہتا ہے یہ تو خوش بختیاں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر کوئی عقل مند آدمی سے بتاتا ہے کہ میاں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو یہ اس کا ایک نتیجہ ہے، تو اپنی تربیت کہیں سے کراؤ، اپنی اخلاقیات کو درست کرو۔ جس طرح جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اور طبیب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہے، یہ بیماری ہو گئی، اس کا علاج کر دیں، ٹھیک اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اس روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے جن کے پاس جاتے ہیں وہی شیخ کہلاتا ہے، وہی پیر کہلاتا ہے، اسی سے بیعت ہوتی ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہے شیخ اور اس کے مرید کے درمیان کہ جو کچھ یہ اس کو اس کی اصلاح کے لیے بتلائیں گے وہ کام کرتا رہے۔ اسی لیے صوفیہ اس بیعت کو ضروری قرار نہیں دیتے،
وہ کہتے ہیں یہ ایک چیز ہے سنت غیر موقدہ، اچھی بات ہے کوئی ہو جائے. اصل چیز جو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بیعت کے بعد اپنی اصلاح جو کرنی ہے اصل چیز وہ ہے. حتیٰ کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو خلافت دے دی، اپنا نائب خلیفہ مقرر کیا، اور انہوں نے لکھا کہ حضرت میں تو آپ سے بھی بیعت بھی نہیں ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خلافت کے لیے اہل ہونا شرط ہے، بیعت شرط نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بیعت کا تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے یہ غلط بات ہے. سنت سے اس کا ثبوت بھی ہے، اور عادتاً ہوا یہی کرتا ہے کہ انسان جب بیعت ہو جاتا ہے تو پھر کچھ شرم و حیا اس شیخ کی رہتی ہے، وہ ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے. اور اب تک 1500 برس میں جو چیز سامنے آئی ہے مسلسل 15-14 صدیوں کی مسلسل اس عمل سے، وہ یہی ہے کہ یہ نسبت کام ضرور دکھاتی ہے. اس امت میں کوئی ایک آدمی آپ اس بیعت کے سلسلے میں تابعین تبع تابعین کے بعد دیکھ لیجئے کہ اس بیعت کے سلسلے میں نہ ہو تو اس نے کوئی بڑا کام بھی نہیں کیا. اور جتنے آدمی آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے امت کے احوال حالات اپنے علاقے اور معاشرے کے بدلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے بیعت سے کہیں نہ کہیں سے بنے ہوئے. بر صغیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اتنا کام انہوں نے کیا ہے. شاہ صاحب کی بھی بیعت تھی امیر خرد رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ صاحب اپنے والد سے بھی مجاز تھے. ان کے بعد ان کی خلافتیں ان کے بیٹوں میں گئیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے. الغرض سلسلے اسی طرح چلتے. تو اس کو کہنا کہ یہ بدعت کی چیز ہے یہ زیادتی کی بات ہے. نسبت اپنا اثر رنگ لائے بغیر نہیں رہتی. سر سید کا نام سنا ہوگا، انہوں نے اپنے نانا فرید الدین کی سوانح لکھی ہے، اب تو ملتی بھی نہیں شاید. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے یہ نسبت کا اثر جو ہے وہ کیا چیز ہے، یہ بتلانا مقصود. ان کے نانا اتنے ذہین آدمی تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ مغلیہ دور جو آخری زمانہ ان کے سامنے رہا ہے، ہر مغل بادشاہ نے ان کی قدر کی. اور جب رنگیلے کی حکومت آئی تو ان لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، وہ بھی اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے. تو اس موقع پر رنجیت سنگھ نے لکھا اور آدمی بھجوایا اور سواری بھجوائی اور پیسے کہ آپ میرے دربار میں آ جائیے. رنجیت سنگھ میں جہاں بہت سے عیوب اور برائیاں تھیں، ایک خوبی اس میں یہ تھی کہ وہ چن چن کے اپنے دربار میں لوگ جمع کرتا رہا. فرانس اس نے لکھا، نیپولین کے جو 7 فوجی تھے انہیں کے وہ جنرل اس نے لکھا کہ تم میری فوج میں آ جاؤ اور میری فوج میں آ کے یہاں تربیت دو میری فوج. یہ خوبی علماء کا اتنا قدردان تھا ایک حد تک وہ بھی کہ ایک مرتبہ مسلمان علماء اس کے دربار میں گئے تو داڑھی اس کی لمبی تھی، اس نے اپنی داڑھی سے ان کے جوتے صاف کیے سب کے سامنے، اور اس نے کہا علم ہے ان لوگوں کے پاس، اس کی قدر ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے دور میں ہی اس کے نائب جو تھے، سکھ جو تھے، انہوں نے جو کچھ وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کیا، مگر اس آدمی میں کچھ خوبیاں بھی تھیں. اس نے سر سید کے نانا کو لکھا کہ آپ آ جائیے. تو سر سید کہتے ہیں کہ میرے نانا جو تھے ان کو سب سے زیادہ اعتماد میری والدہ پر، ان سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ اس طرح انہوں نے پیسے بھی بھجوائے ہیں، سواری بھی بھجوائی ہے، اپنے دستخط مور کے ساتھ یہ بھی بھجوائی ہے درخواست، اور کہا ہے کہ میرے دربار میں آ جائیے، تم کیا کہتی ہو. تو میری والدہ نے کہا ان سے کہ ابو ساری زندگی مسلمانوں کے ہاں آپ رہے اور اب جا کر ایک کافر کیا نوکری کر لیں، یہ زیب نہیں دیتا آپ. تو بہت خوش ہوئے، انکار کر دی. اور وہ بیعت کار ہوئے تھے، وہ بیعت ہو گئے جا کر. رسول شاہی ایک فرقہ تھا اس میں. یہ رسول شاہی کون تھے؟ یہ ایک ایسا فرقہ تھا جو سر سے پاؤں تک کوئی بال نہیں رہنے دیتا تھا، بھویں سر کے بال سب منڈا دیتے تھے، داڑھی مونچھیں سب ختم. اور پھر وہ اس کو غسل دیتے تھے مرید کو، اور کیا کیا حرکتیں ہوتی تھیں. تو یہ بھی وہاں جا کے بیعت ہو گئے. تو وہ جو رسول شاہی جو ان کا شیخ تھا،
وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، پڑھا لکھا بہت. حد یہ ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ اور دیگر کتابوں کا درس دیا کرتا تھا اپنے مریدوں کو بٹھا، اتنا علم تھا اس کے پاس. تو یہ بیعت ہو گئے جا کے، مگر انہوں نے نہ داڑھی کٹوائی، نہ مونچھیں، نہ سر کے بال، نہ کچھ اور کیا، اور تعلق رہا. سر سید کہتے ہیں وفات سے 2 مہینے بیشتر بہت شدید اصرار گھر میں رہا ان کا، اور کہنے لگے مجھے میرے شیخ یاد آتے ہیں اور میں اپنی داڑھی اور سب چیزیں کٹوا دوں گا. تو میری والدہ نے کہا کہ دہلی میں شام کو جتنے لوگ ہیں آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اور دہلی کے شرفاء سب آپ سے آ کے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، آپ اس شکل و صورت کے ساتھ بیٹھیں گے کیا کوئی عزت رہے گی؟ اور کہنے لگے انہوں نے والدہ کی ایک نہیں سنی، اور ایک دن حجام کو بلا کے سر سے پاؤں تک سب بال صاف ہو گئے. کہنے لگے میرے شیخ کی نسبت مجھ پہ غالب آ رہی ہے، اور واقعی وہ نسبت غالب آئی، اگرچہ بری تھی مگر آتی ضرور ہے. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے بس اب نہیں بال کٹاتا. تو وفات تک 2 مہینے رہ گئے، 2 مہینے میں جتنے بال آ سکتے تھے سو آئے. تو یہ نسبتوں کا اثر اس طرح ہوا کرتا ہے کہ آدمی کی جہاں نسبت ہوتی ہے وہاں سے چیزیں حاصل کرتا ہے. انسان کا نفس در حقیقت چور ہے، چراتا رہتا ہے. کسی خراب صحبت میں جاتا ہے تو خراب عادتیں وہاں سے لے آتا ہے، اور اچھی صحبت میں جاتا ہے تو اچھی عادتیں وہاں سے لے آتا ہے. اگر جس سے دل متاثر ہو جاتا ہے اس کے اخلاق آدمی خود اپنا لیا کرتا ہے. تو بیعت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ذکر اذکار ایک اور دوسرے اپنے شیخ کی صحبت. تو وہ شیخ کی صحبت میں رہ کے دیکھتا ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے، اخلاق کس اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے ہیں، اس لیے بیعت ہوتے ہیں. تو اس لیے بیعت کو کہنا کہ یہ بدعت ہے یہ بھی بڑی زیادتی کی بات. اور اسی طرح اس کا دوسرا اینڈ کہ بیعت ہو جائے اور شیخ چاہے الیاذ باللہ کتنے ہی گناہوں کی بات کرتا رہے، کتنے ہی گناہوں کا حکم دیتا رہے، مرید بھی کرتا رہے، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور لوگوں سے کہا اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا. وہ گئے اس غزوے میں تو ایک بات انہوں نے لوگوں سے کہی، کچھ کمی بیشی ہوئی ہوگی سستی لوگوں سے، تو انہیں بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا آگ جلاؤ. لکڑیاں کاٹی گئیں اور آگ کا ایک الاؤ روشن کیا گیا، اور انہوں نے کہا اب انگارے اس میں سے نکالو. تو انگارے دہکتے ہوئے نکالے گئے. تو انہوں نے کہا اب تم سب لوگ اس آگ میں چلے جاؤ، ان پہ لیٹ جاؤ. تو لوگوں میں جو عقل مند تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ امیر کی مان کے چلنا؟ انہوں نے کہا کہنے لگا پھر میرا حکم یہ ہے کہ یہ کر. انہوں نے کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ یہ آپ کہیں اور ہم اس کو مان لیں، یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو جتنی دیر بحث مباحثہ رہا اتنے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. تو جب واپسی ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے صحیح کیا، اور بیعت ان چیزوں میں ہے، امیر کی اطاعت ان چیزوں میں ہے جو چیزیں شریعت کے مطابق ہیں. اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے اللہ کی قسم تم قیامت تک اس سے نہ نکلتے. ان لوگوں نے یہی کہا اپنے امیر سے کہ آپ آگ میں جانے کا حکم دے رہے ہیں، ہم آگ ہی سے تو بچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے تھے کہ اسلام قبول کرے، اور آپ پھر اس آگ میں ہمیں بھیج رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیے قرآن پاک میں کیا لفظ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب آپ عورتوں کو بیعت کریں تو ان سے کہیے ولا یعصینک فی معروف، نیکی کے کام میں یہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. جب آپ نیکی کے کام کا حکم دیں گے تو یہ عورتیں آپ کی مان کے چلیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو گناہ کے کام کا بھی حکم دے سکتے تھے جو اللہ نے یہ قید لگا دی کہ آپ کی بات اچھائی میں مان کر چلیں گی؟ تو مفسرین اس پہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھو ان جیسی ہستی بھی اگر گناہ کے کام کا حکم دے گی تو اس کو مانا نہیں جائے گا، باقی تو کس شمار اٹھاتے ہیں.
ہاں یہ کبھی ہوا کرتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو بظاہر گناہ سمجھتا ہے، لیکن شیخ کے پاس اس کی تعویل، اس کی توجیہ، اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کی بنیاد پر وہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی، اس لیے یہ اسے گناہ سمجھتا ہے، مگر در حقیقت کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں۔ مگر یہ معاملہ بہت نازک ہے، اتباع معروف میں، نیکی میں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کسی کی اتباع جائز نہیں۔ تو دوسرا اینڈ یہ ہے کہ ایسے بدعتی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں شیخ نے حکم دے دیا لہذا یہ کام تو کرنا ہی ہے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو، بظاہر عقل کے خلاف ہو، بہت سی چیزیں ایسی۔ تو ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ یہ ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں سے تعلق بیعت کا قائم کرتا ہے تاکہ اپنے شیخ سے اپنے اندرونی امراض کا علاج کروا سکے کہ میرے روح میں یہ بیماریاں آ گئی، میری روح میں آپ اس کا علاج کر دیجیے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک آدمی گیا اور اس سے کہا حضرت میں علاج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میرے جی میں یہ بات آتی ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں اور پھر میں جھوٹ بولتا ہوں لوگوں سے، اس جھوٹ کا علاج کر دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا جھوٹ کا علاج تو بہت آسان ہے مگر تم کرو گے نہیں۔ اس سے کہا نہیں حضرت میں تو جھوٹ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نا بری عادتیں، جھوٹ کوئی سامنے لا کے دکھا دے کیا چیز ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ تو روح میں ہے، عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی۔ تو اس نے فرمایا علاج اس کا یہ کرو کہ نماز کہاں پڑھتے، اس سے کہا محلے کی مسجد میں۔ فرمایا سب سے زیادہ نمازی کس نماز میں ہوتے ہیں؟ اس سے کہا عصر کی نماز میں۔ تو فرمایا یوں کرنا کہ عصر کی نماز کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو کھڑے ہو کے لوگوں سے کہنا کہ میرے بھائیوں تم سب مجھے جانتے ہی ہو، میں اسی محلے میں رہتا ہوں اور دیکھو مجھے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے اور تم میری اس عادت سے جان چھڑا دو۔ فرمایا بس یہ کہ اس نے کہا حضرت یہ تو بہت مشکل ہے۔ فرمایا اسی لیے تو ہم کہتے تھے کہ علاج نہیں کرو گے، اور علاج واقعی اگر آدمی 5 نمازوں میں بھی کھڑے ہو گئے، 5 کہاں 1 نماز میں بھی کہہ دے نا کہ بھائیوں مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے اور آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے، تو شرمندگی سے خود ہی بھول جائے گا کہ ارے میں نے لوگوں سے کہا اب تو جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ نفس کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو سزا بھی مجھے اس کی ایسے ہی ملے گی۔ یہ حضرات یوں علاج کیا کرتے تھے نفس کا، یہ علاج تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کسی کو کہا کہ یہ میرے جوتے تم نہ اٹھایا کرو، اور میں اسے بری بات سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے تھے میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے جوتے نہیں چھوڑے، اور ایک دن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مسجد سے نکل رہے تھے تو میں اپنے جوتے تلاش کرتا رہا کہ میرے جوتے کہاں گئے، تو میری نظر جو پڑی تو وہاں مدنی رحمت اللہ علیہ گلی میں میرے جوتے اپنے سر پہ رکھ کے چل رہے، تو میں بھاگا اور پکڑ لیا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے جوتے نہ اٹھاؤ، اب دیکھو میں نے تمہارے جوتے اٹھائے ہیں، تمہیں کتنی تکلیف پہنچی۔ ایسے مٹے ہوئے لوگ تھے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کے قابل سمجھتے نہیں۔ تو یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، اس طرح سے انسان انسانوں سے بنتے ہیں۔ بیعت بس کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ میرے اندر یہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہوں، جھوٹ بولنے لگ گیا ہوں، حسد کرنے لگ گیا ہوں، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہوں، بخل میرے اندر آ گیا ہے، اعتراض کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، ہر ایک پہ اعتراض، ہر ایک کے سامنے زبان درازی، یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ بس اسی دن کے لیے بیعت ہوتے ہیں، کس کا علاج کر دیجیے۔ تو شیخ تربیت کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ اس چیز کا نام ہی بیعت ہے، اس معاہدے کا کہ جو کچھ آپ کہتے رہیں گے میں آپ کی بات مان کے چلوں گا، اور میں جن بیماریوں کا آپ سے ذکر کرتا رہوں گا آپ بھی میری بیماریوں کا علاج کر دیں گے۔ پوری بیعت کا فلسفہ 2 لفظ ہیں کہ اپنی بات، اپنے امراض، احوال، حالات کی اطلاع دیتا رہے، اور شیخ جو کچھ کہتے رہے اس کی اتباع کرتا رہے۔ اللہ اللہ ہے، بس اتنی یہ ہے بیعت، جس سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کی حقیقت یہی
اب یہاں دیکھیے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ. شرک کی اقسام ہیں تو منع فرمایا کہ شرک نہیں کرو، اور شرک کی سب سے بدتر قسم تو بظاہر یہی ہے کہ کوئی انسان بتوں کی عبادت کرتا ہے، ہندو کرتے ہیں اور مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، یہ شرک کی ایک چیز ہے، مظہر ہے شرک. اور شرک ہی کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ دیگر اپنی جیسی مخلوق کے قوانین کو ماننا شروع کر دے، یہ بھی شرک کی اقسام میں سے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں قانون وہ بدل نہیں سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، وہاں قانون توڑنا شروع کر دے. مومن میں یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ میں نے بات زندگی میں وہ ماننی ہے جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کی بات کی پیروی کرنی. یہ سب شرک کی چیزیں، اور کبھی کبھی خود اپنا نفس اللہ کا شریک بن جاتا ہے، والعیاذ باللہ. اپنے نفس کی ایسی پیروی کرتا ہے جیسے تعالی شانہ کی پیروی کرنی چاہیے. اور صوفیہ کہتے ہیں سب سے بدترین شرک تو یہ ہے. اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ تصوف کا سب سے مضبوط اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے آپ سے پوری بدگمانی رکھے اور لوگوں سے حسن ظن رکھے. یہاں تک فرماتے ہیں کہ معرفت عز و جل در آفت حرامت کہ خود را از کافر فرنگ بہتر میدان. اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ جو اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی بدتر نہیں سمجھتا. اتنا بدتر اپنے آپ کو سمجھنا ہی چاہیے. اور یہ صرف سمجھنے سے نہیں، عملاً بھی ایسا ہو جائے. منہ سے کہتا ہے میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہی بات کوئی کہہ دے کہ صاحب آپ تو کچھ چیز نہیں ہے، آپ کی بات کیوں مانی جائے، پھر کیوں غصہ آتا ہے. اگر یہ حقیقت ہے، سچی بات ہے، تو اس سچ کو ماننا چاہیے کہ یار سچ کہتے ہو، واقعی میں کچھ نہیں. تو کہنا آسان ہے، اپنے نفس کے اس بت کا توڑنا مشکل ہے. اس کو توڑتا رہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ایک جگہ لکھا ہے کہ مالک تراب و رب الارباب، ایک مٹی کا بنا ہوا تراب مٹی، اور کہاں پروردگار عالم جو رب ہے. رب اور تراب کی کیا نسبت ہے، مٹی کا کیا واسطہ ہے؟ تو یہ مٹی کا بنا ہوا اپنے آپ کو والعیاذ باللہ خدا کا شریک اس وقت بناتا ہے جب یہ چاہتا ہے لوگ میری بات اسی طرح مانیں جس طرح اللہ کی بات مانی جاتی ہے، والعیاذ باللہ. اس لیے اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرانا والعیاذ باللہ یہ بھی تو گناہ کے کاموں میں سے ہے. آپ کبھی اعلان کیجئے ڈیٹرائٹ میں کہ فلاں جگہ ایک مندر بنا ہے، اسے گرانا ہے، فلاں بت کو توڑنا ہے. سارے مسلمان جوش جذبہ لاٹھی ہتھیار چاقو چھری جو ملے گا لے کے آ جائیں گے کہ مسلمان اور بتوں کو توڑنا ہے، یہ کرنا ہے. اور کسی سے کہیے کہ میاں یہ اپنے اندر کا بھی بت ٹوٹنا چاہیے، وہ سوچ میں بڑھ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اندر بھی کوئی بت ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے یہ کیا بات کرتے، اس لیے کہ کبھی غور نہیں کیا کہ اپنے اندر کا نفس جو ہے یہ کتنی شرارت سے آمادہ کرتا ہے انسان کو. اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے اندر کے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یہ اندر کا نفس خدا بن جاتا ہے. واتبع ہوا، وہ اس کی پیروی کرتا ہے آدمی. وکان امرہ فرطا، اور ایسے آدمی کا کام حد سے گیا گزرا ہوتا ہے، ہر معاملے میں مبالغہ ہے، کہیں زندگی میں اعتدال نہیں. تو ان امراض کے لیے ہی اس شرک کو دور کرنے کے لیے، اندر کے بت کو توڑنے کے لیے کسی بزرگ کے ہاں جاتے ہیں. سید سلیمان ندوی نے مرحوم خط لکھا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کی چیزوں پہ یہ اشکالات ہیں جو کچھ آپ نے لکھا ہے، اور حاضر ہونا چاہتا ہوں اس پہ بحث کے لیے. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ آپ تشریف لائیے، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن خاموشی سے بیٹھے رہیے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، مجھے سن لیجئے، اس کے بعد کوئی سوال جواب رہیں تو وہ کیجیے.
سید سلیمان ندوی مرحوم قسمت جاگی، اللہ نے توفیق دی، وہ آئے اور 3 دن تک حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھے۔ تیسرے دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تنہائی میں بلایا اور فرمایا کہ فرمائیے آپ کو کیا اشکال ہے میری تعلیم پہ، تربیت پہ، ان چیزوں پہ، جو بھی آپ کا اعتراض ہو۔ تو ہاتھ بڑھا دیا اور وہ پڑے، کہنے کہ حضرت بیعت فرمائی۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت بس مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ مجھ میں کیا چیز۔ تو جب رخصتی ہونے لگی تو کہا حضرت کوئی نصیحت کر دیں۔ حضرت فرمایا بھائی میں اس قابل خود ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، میں کیا نصیحت کروں؟ تو انہوں نے اصرار کیا۔ حضرت فرمایا مجھے تو کچھ آتا نہیں، میں جب مکہ مکرمہ سے چلنے لگا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ بس ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ علم میں، عمل میں، لوگوں میں کہیں بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی آدمی بڑا کہے، اپنے آپ کو مٹائے آدمی جتنا ہو سکے، بس یہ بات ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے اس نصیحت سے نفع ہوا۔ یہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہزاروں کا وہ شیخ، یعنی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جہاد کی بیعت ہوتی تھی، ان کے بعد اگر کوئی ہستی ایسی نظر آتی ہے کہ ہزاروں آدمی بیک وقت بیعت ہوتے ہیں تو وہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت